حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ فجر کی ابتدائی آیہ مبارکہ والفجر، صبح کی قسم جب ظلمت شب چھٹ گئی، ولیالین عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم، والشفی والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ اللہ رب العزت نے ماہ ذی الحج کی ان ابتدائی 10 ایام ذی الحج کے پہلی فجر اور اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کو یاد کیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی کچھ مہینے حرمت والے تھے، جن میں ذیقات، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ذی الحج پہلے سے ہی حرمت والا مہینہ ہے، ایک تقدیس ہے اس مہینے کے اندر۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں کہ دنوں کا سردار دن جمعہ ہے اور مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ذی الحج ہے۔ یہ آپ نے تقسیم فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کو یاد فرمایا، جس میں پھر والشفی والوتر، جفت کا اور طاق کا، ایون نمبر اور آڈ نمبر۔ ایون نمبر اگر آپ دیکھیں تو 10 ذی الحج ہے، اور آڈ نمبر دیکھیں تو وہ آپ کا طاق ہے، اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قسم کو یاد فرمایا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، حدیث ہے امام بخاری کی، فرماتے ہیں کہ قال النبی علیہ السلام ان اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے، ایک ہے، اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں افضل دن یوم عرفہ کا ہے۔ آپ کا یوم عرفہ جو ہے وہ بدھ کو ہوگا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ماں رأیت رسول اللہ صائما العشر قط، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ اس عشرے میں روزے رکھتے دیکھا ہے۔ پیدر پہ آپ روزے رکھتے تھے۔ اور جہاں تک اس عشرے میں عبادت کا تعلق ہے، جامع ترمذی کی روایت اور حدیث کا نمبر 758، ما من ایام احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو دن سب سے پسند ہیں، ان یتعبد فیہا، جن دنوں میں عبادت کی جائے، فیہا من عشر ذی الحج، یہ عشرہ ذی الحج جو پہلے 10 دن ہیں جو چل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں کی عبادت تو آپ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان 10 دنوں میں ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزہ جو ہے ان دنوں میں رکھا جائے۔ یہ حدیث ہے جی امام ترمذی کی، راوی ہے ابی ہریرہ، اور حدیث کا نمبر ہے 758، کہ ایک روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے سارا سال کا روزہ رکھا گیا۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور کسی ایک رات میں جاگ کے نوافل ادا کرنا، اس کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے 4 نوافل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، جتنی آپ کی استعداد ہے، وہ قیام اللیل کہلائے گا۔
تہجد کے علاوہ نوافل ادا فرما لیں۔ اور امام بہقی کی روایت ہے جی، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں آپ نے تحلیل، تکبیر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور اللہ اکبر تکبیرات تشریق کا یہ ورد کرتے رہیے۔ اور فرمایا ما من یوم اکثر ان یؤتیک اللہ عز وجل فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سال بھر میں اپنے لوگوں کو آزاد نہیں فرماتا۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے جی یہ دن، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب مزاج بڑے عجیب ہے، ایک سوال مسلسل باہر کے ممالک سے بھی اور پاکستان سے بھی کہ جی وہ ناخن نہ کاٹے جائیں، اور جو قربانی کرے گا وہ بھی کاٹے یا نہ کاٹے۔ اچھا یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک کون سا عمل ہے؟ لوگوں نے اس کو فرض کے زمرے میں لے لیا۔ اب آج صبح مجھے امریکہ سے کال آئی ہوئی تھی کہ جی وہ کیا کریں، ناخن نہ کاٹیں، بال نہ ترشوائیں، شیو بڑھ جائے تو آفس میں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بار طور وہ سوال کر رہے تھے۔ امام مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5234، فلا یاخذن، ایک جز ہے حدیث کا، یاخذن شعرا ولا یکلمن ظفرا، بال، مونچھیں، انڈر شیو، انڈر آرم، اس کو سٹاپ کر دیں 10 دن کے لیے۔ جس نے قربانی کرنی ہے قربانی کر کے آپ ناخن کاٹ لیں، لیکن یہ تو مستحب عمل ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے۔ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں، اس میں گرفت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے قربانی کرنا ہے اور اس میں اگر آپ ناخن کٹوا لیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا کل میں کلاس پڑھا رہا تھا جی، کل، ہاں، اچھا آپ یہ فرمائیے کہ ایک مومن مسلمان کتنے دن تک اپنے بالوں کی، اپنی شیو کو روک کے رکھ سکتا ہے؟ میکسیمم لیمٹ کیا ہے؟ 40 دن، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہوا یہ کہ کسی مجبوری کے تحت آپ کو یہ بات بڑے غور سے سننی ہے، 31 دن گزر گئے، آپ نے کہا یار 40 سے پہلے کر لوں گا، سفر میں تھے، نہیں موقع ملا، آپ انڈر شیو نہیں کر سکے، انڈر آرم شیو نہیں کر سکے، ناخن نہیں کاٹ سکے، کہتے ہیں جاتا ہوں پاکستان کر لوں گا، یا جو بھی سمجھتے ہیں۔ 31 دن کے بعد سورج اپنا چاند جو ہے ذی الحج کا، یہ عشرہ پہلا شروع ہو جاتا ہے ذی الحج کا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 2 طرح کی صورت پیدا ہو گئی، 31 میں 10 جمع کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 41، وہ 40 سے ایکسیڈ کر جائے گا۔ آپ کو 40 دن کے اندر اپنے بال ترشوانے ہیں، انڈر شیو کرنی ہے، انڈر آرم شیو کرنی ہے، آپ کو ناخن وغیرہ جو ہے کرنے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اب ادھر یہ حدیث موجود ہے کہ لا یاخذن شعرا و یکلمن ظفرا، ناخن نہیں کاٹنے اور بال نہیں ترشوانے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو 41 دن گزر جائیں گے، 40 کی فگر جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے اس میں فرض کہاں کیا ہے اور مستحب کیا ہے۔ فرض ہے 40 دن سے پہلے جو ہے آپ کو اپنے بال جو ہے وہ ترشوانے ہیں، ختم کرنے ہیں۔ اب پریورٹی اینڈ پریفرنس شوڈ بی اوبلیگیٹری، جو آپ کی مینڈیٹری چیز ہے اس کو آپ ترجیح دیں گے۔ آپ ناخن بھی کاٹ لیں گے، بال بھی کاٹیں گے، کیونکہ وہ مستحب عمل ہے، اور فرض جو ہے 40 دن سے پہلے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ مستحب کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، فرائض کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ مستحبات کو لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں۔ امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں جی 969، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں جی، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ھذہ الایام العشر، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو عبادت و ریاضت بہت زیادہ پسند ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ
وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ اس میں عبادت پسند ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، فرمایا ان دنوں میں عبادت اللہ کو جہاد سے زیادہ پسند ہے سوائے اس بندے کے جہاد کے جو مال اور جان لے کے نکلا میدان میں اور شہید ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن باقی جتنے لوگوں نے جہاد کیا واپس لوٹے، ان سے زیادہ افضل ان 10 دنوں میں عبادت ہے۔ تکبیرات پڑھتے رہا کریں، نوافل پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، روٹین سے ہٹ کے جو ہے وہ اپنا عبادت کیا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام انہ یصوم تسعۃ فی ایام ذی الحج، آپ ایام ذی الحج میں 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے دن؟ اور یوم عاشورہ و ثلاثۃ، اور عاشورہ کے دن روزہ رکھتے آپ محرم میں، و ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ اچھا جی، جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا یوم عرفہ والے دن، 9 ذی الحج کا، یہ حدیث لے رہا ہوں امام مسلم کی، قول النبی علیہ السلام یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 9 ذی الحج کا روزہ آپ کے ماضی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور مستقبل میں آنے والے صغیرہ گناہوں کو بھی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کا سٹیمنا ہے کہ وہ روزے 9 کے 9 رکھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں رکھتے۔ بعض آج جیسے موسم کی شدت ہے، اب روزہ 1 رکھا جائے گا یا 2 رکھے جائیں گے؟ روزہ 1 9 کا رکھا جائے گا یا 8 کا ساتھ ملایا جائے گا یا 10 کا ملایا جائے گا جس دن آپ نے قربانی کرنی ہے؟ 10 کا نہیں کرنا؟ چلے 10 کا نہیں کرنا، چلے ٹھیک ہو گیا۔ پھر ساتھ کیا شامل کریں گے؟ تو عید کو کون روزہ رکھتا ہے؟ شیطان، شیطانی عمل ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن، بلکہ عید الاضحیٰ کی اور 3 دن آگے، 3 دن آگے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 اور 13، اس میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اس میں روزہ آپ نہیں رکھیں گے۔ چاند رات، چلے حدیث پاک میں آتا ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 4 راتوں میں سمیٹ دیا، لیلۃ الاضحیٰ والفطر والنصف من شعبان ولیلۃ العرفہ، عرفہ کی رات ہو، نصف شعبان کی رات ہو، فطر کی رات ہو، عید الفطر کی رات ہو اور لیلۃ الاضحیٰ، اللہ نے ساری رحمتوں کو ان 4 راتوں میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ کوئی مجھے بتا دیں گے لیلۃ الاضحیٰ اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی رات؟ نہیں، فرض کریں آج اگر 9 ذی الحج ہے، آج کی رات، اس کو آپ لیلۃ العید الاضحیٰ کہیں گے، اسے کہیں گے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر آج 9 ذی الحج ہے تو آج کی رات جو ہے یہ 10 کی رات کہلائے گی۔ ہمارا مسلمانوں کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ اگلا مغرب کے بعد، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو 9 ذی الحج کو جو دن گزارنے کے بعد رات ہوگی وہ لیلۃ الاضحیٰ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اگلی معاذ بن جبل کی روایت لیتے ہیں، من احیا اللیالی اربع وجبت لہ الجنہ، جس نے 4 راتوں کو زندہ کر لیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سی 4 راتیں؟ فرمایا لیلۃ الترویہ و لیلۃ العرفہ و لیلۃ النحر و لیلۃ الفطر۔ اب اس کو آپ مجھے سمجھا دیں جی، لیلۃ الترویہ جس نے 4 راتوں کو زندہ کیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ زندہ کرنے کا مطلب ہے رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزار لیں، ساری رات نہیں۔ اگر بہت مشکل ہے تو عشاء بھی باجماعت ادا کر لیں، فجر بھی باجماعت ادا کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عشاء اور فجر باجماعت ادا کر لی، اللہ اس کی پوری رات کو عبادت میں شمار فرما لیتا ہے۔ کم از کم منیمم لیول پر چلے جائیں، بہت ہی منیمم لیول پر جائیں تو پتہ چل جائے ان ایام کے اندر آپ نے عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے اور فجر کی بھی باجماعت ادا کرنی ہے، اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی۔
اب یہ لیلۃ الترویہ سے کیا مراد دیں گے، اور لیلۃ العرفہ کون سی ہوگی؟ یہ 4 راتوں جس نے زندہ کی اس پر جنت واجب ہو جائے گی. میں نے کہا میں آپ سے سیکھ لوں تھوڑا سا، کوئی ترویہ اور لیلۃ العرفہ. لیلۃ النہر کون سی ہے؟ 10 کی رات. تھوڑا مجھے سمجھا دیں، جو اصل میں یہ اس قدر اس کے اندر ابہام اور کوئی پیچیدگی ہے کہ بندہ ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اب آیا کہ جس نے 4 راتوں کو زندہ کیا اس پر جنت واجب ہو گئی، اس میں لیلۃ النہر ہے. یہ نہر کی رات کون سی ہے، قربانی کی رات کون سی ہے؟ 10 کی رات. کون سی 10 کی رات؟ یعنی آج اگر 10 ذی الحج ہے تو آج کی رات، یعنی یوں کہیے کہ جب یوم عرفہ 9 ذی الحج کو گزر جائے، مغرب کے بعد 10 ذی الحج شروع ہو جائے گا. تو آپ مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مولانا یوم عرفہ گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ لیلۃ النہر ہوگی اور نیکسٹ ڈے 10 ذی الحج ہوگا، ایسے ہی ہے؟ چلے میں نے کہا آپ سے اصلاح لے لوں نا چیزیں. اور یہ لیلۃ العرفہ پھر کون سی ہوگی؟ اچھا لیلۃ العرفہ، چونکہ یہ 4 راتیں ایسی ہیں اگر زندہ کریں گے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. اب لیلۃ العرفہ سے میں کیا مراد لوں گا؟ یعنی آج 9 اور آج کی رات، یا آج 8 کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ لیلۃ العرفہ ہوگی؟ 8 کا دن گزارنے کے بعد مغرب کے بعد جو وقت شروع ہو جائے گا وہ لیلۃ العرفہ ہے. تو گویا اس رات میں بھی اگر آپ چند نوافل پڑھ لیں تو جنت آپ پر واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ لیلۃ الترویہ کون سی رات ہے جی؟ 7 کا دن گزر جائے گا اور جو رات آئے گی وہ لیلۃ الترویہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں. یہ تو پورے 10 دنوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے، اور اس میں 4 راتوں کو ان کی سگنیفیکینس ہے، 4 راتوں کی، ان راتوں میں ترویہ کی. اور یہ میں اس پر بات کرتا ہوں، اس ترویہ پر میں بات کرتا ہوں یہ آپ کے ساتھ. آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھا اور وہ ساری اس میں تفصیل آتی ہے پوری. اچھا جی، تکبیرات تشریق کب پڑھنی شروع کریں گے آپ؟ تکبیرات تشریق کب پڑھنا شروع کریں گے؟ عبداللہ ابن عمر جی فرماتے ہیں، امام بہقی کی حدیث ہے، یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما. ابن عمر اور ابی ہریرہ دو، عبداللہ ابن عمر عمر فاروق کے صاحبزادے، ابی ہریرہ، ان کا کام یہ تھا کہ یہ باہر نکل جاتے 9 ذی الحج کو. آپ فجر کے بعد شروع کریں گے تکبیرات تشریق جو ہیں، اور 13 کی عصر تک چلیں گے، 13 کی عصر تک چلیں گے. ان دونوں کا کام یہ تھا کہ یہ بازاروں میں نکل جاتے تھے. ان ایام میں کہاں نکل جاتے تھے؟ کچھ خریدنا نہیں ہوتا تھا. یخرجان الی السوق، بازاروں میں نکل جاتے، فی ایام العشر، ان پہلے 10 دنوں میں، یکبران، اور اونچی اونچی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ للہ الحمد. بازاروں کے چکر کاٹتے، اور دونوں صحابی رسول دونوں اونچی اونچی آواز میں تکبیریں کہتے. جو لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوتے، ٹھیلوں پر بیٹھے ہوتے، جو پیدل چل رہے ہوتے، حدیث پاک کہتا ہے یکبر الناس بتکبیرہما، وہ سارے ان کو سن کے ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ کہ جو اپنے سودا بیچ رہے ہیں، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، تو وہ بھی ساتھ کہنا شروع کر دیتے. جہاں سے دونوں گزرتے تکبیرات کہتے ہوئے، باقی لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے. آپ نے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تکبیرات کہنی ہے ان ایام کے اندر، لیکن نماز کے بعد جو پر تکبیرات کہیں گے باجماعت نماز کے بعد، وہ آپ 9 سے شروع کریں گے. صحیح ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ امام مالک کی روایت موطا سے ہے، فرمایا میں نے شیطان کو اتنا رسوا اور ذلیل ہوتے کبھی نہیں دیکھا. اصغر ولا ابخر ولا احکر ولا اغیظ فی یوم عرفہ، جتنا شیطان کو میں نے نبی کریم علیہ وسلم فرمایا جتنا میں نے رسوا ہوتے دیکھا اس یوم عرفہ کے دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا. اور پھر مزدلفہ کی رات ہے، وہ حج کے حوالے سے آگے چیزیں چلتی ہیں جی.
کلپ بھیج رہے ہیں مجھے لوگ بار بار، اور اس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہیں وہ ایک بات کا پرزور طریقے سے اصرار کر رہی ہیں، ایک حدیث کا حوالہ دیتی ہیں، اس حدیث کے حوالے سے وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اگر شیخ ریاض صاحب کا بیٹا بھی ارب پتی ہے، وہ خود بھی کروڑ ارب پتی آدمی ہے، بیگم بھی ہے، سارے کھاتے ارب پتی ہیں، ملین پرسن ہے سارے، شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے ایک قربانی کر کے وہ میرے ابو بکر کی بھی ہو گئی، میری بیگم کی بھی ہو گئی، سب کی ہو گئی۔ میں اس پر آگے بات کرتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک گھر میں باپ بھی بزنس مین ہے، بیٹے بھی بزنس مین ہے، سب کے الگ الگ کاروبار ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، وہ کہتے ہیں بابا آپ نے قربانی کر دی، ہماری سب کی ہو گئی، پھر وہ حدیث پڑھتی ہیں، حدیث پڑھنے کے بعد حوالہ دیتی ہیں کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک قربانی کی پوری امت کی طرف سے کی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کی، ایک حدیث کا حوالہ دے کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک ہے اور کتاب آتی ہے، جانور آ رہے ہیں، جو ویژول ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی قربانی گھر کا سربراہ کر لے پورے، بیگم بھی مالدار ہے، باپ بھی مالدار ہے، ارب پتی، فیکٹری اونرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ میں جب سوال مجھ سے کسی نے کیا تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی باپ نے قربانی کر لی تو سب کی قربانی ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ پھر باپ سے کہیں وہ اپنی زکوٰۃ دے دے، ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم سب کی ہو گئی۔ باپ سے کہیں نماز پڑھ لے، 5 پڑھ لو، ہماری سب کی ہو گئی۔ بڑی بات ہے، یہ دین کو تماشا بنا دی ہے، دین کو تماشا بنا دی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ گھر کا بیگم کے پاس 70 تولے سونا ہے، بینک بیلنس الگ ہے، اکاؤنٹ میں پیسے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، وہ میاں اگر زکوٰۃ دے دے تو بیگم کی ہو جائے گی، بیٹوں کی بھی ہو جائے گی۔ بڑی بات ہے۔ عبادات میں جو بدنی اور مالی عبادت ہیں، میں کبھی کبھی بچوں سے بہت، جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو بچے میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے بچے تو نہیں ہیں، اس طرح کے بچے بیٹھے ہیں، یہ 2 جو شاگرد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہیلدی گائز، یہ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، ہمت نہیں ہوتی نا، تو میں کہتا ہوں بیٹے سنبھلتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو کبھی میں مذاق میں کہتا ہوں بیٹا آج آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کہتے ہیں ہاں، تو میں کہ آج ایسا نہیں کہ نماز میری جگہ آپ ادا کر لیں، اب بچے ہنس پڑتے ہیں، کہتے استاد جی ایسا تو نہیں ہو سکتا، نماز تو آپ کو خود ادا کرنا ہوگی۔ مذاق کرتا ہوں بچوں سے، جب طبیعت ناساز ہو دل لگی کرتا ہوں بچوں کے ساتھ، تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ والد صاحب گھر میں اگر نمازیں ادا کرتے چلے جائیں تو آپ سب کی ادا ہو جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر قربانی بابا کر لیں، اور آپ جو یہ فراری اور کیا کیا کروڑوں اربوں کی گاڑیاں اور یہ بزنس لے کے بیٹھے ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے؟ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے۔ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں۔ آئیے جی، علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، مجمع الزوائد اور مسند امام احمد بن حنبل اور مسند بزاز میں سے، شیر خدا فرماتے ہیں کہ سعید خدری بھی راوی ہیں، رسالت ماب علیہ السلام اپنی صاحبزادی کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا قربانی کا جانور جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو اس کی نگہبانی بھی خود کرنی ہے، دیکھ بھال بھی خود کرنی ہے، اور جب ذبح کریں علی تو آپ نے اس کے اوپر آ کے کھڑا ہو جانا ہے، خود آپ نے موجود ہونا ہے۔ پھر فرمایا اما ان اللہ کی اب اول قطرۃ تقطر من دمها مغفرۃ کل ذنب اصبتہ، آپ نے فرمایا جب آپ کی قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ جو ہے زمین پر خون کا گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اما ان یجاؤ بها یوم القیامت بلحومها و دمائها، فرمایا یہ جانور روز قیامت اپنے خون سمیت آ جائے گا، اپنے گوشت سمیت آ جائے گا۔ فرمایا وسبعین ضعفا، 70 ٹائم، اٹ ہیز بین انکریزڈ 70 ٹائم، اس اینیملز کو اللہ تعالیٰ 70 گنا سے اضافہ فرما دے گا۔ ثم توضع فی میزانی کے، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ پھر اس کو آپ کے میزان کے اندر رکھ دے گا، آپ کی میزان میں رکھ دے گا۔ سید خدری نے پوچھا یا رسول اللہ احاذی لآل محمد خاصۃ، یہ صرف آپ کی صاحبزادی اور آپ کی آل اولاد کے لیے یہ اسپیسیفیکیشن ہے، اجر و ثواب کی اسپیشلٹی ہے؟ فرمایا نہیں، اور کہتے ہیں فہم اہل لما خص بہ من خیر، ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ کی نسل اور آپ کے اہل بیت ہی اس اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔
کیا لیکن کیا سب کے لیے؟ فرمایا ام لآل محمد وللناس عامۃ، یہ آل محمد کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ قال بل ہی لآل محمد وللناس عامۃ، فرمایا قیامت تک جتنے امتی آئیں گے ان کے جانور کا خون جب ذبح کریں گے پہلا قطرہ گرے گا اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ساری امت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بیٹی میں قربانی کر رہا ہوں، حسن کی بھی ہو گئی، حسین کی بھی ہو گئی، آپ کی بھی ہو گئی، آپ کی ماں عائشہ کی بھی ہو گئی، اور ماریہ قبطیہ کی بھی، ام المؤمنین کی بھی ہو گئی، حضرت سودا کی بھی ہو گئی، حضرت حفصہ کی بھی ہو گئی، سب کی ہو گئی قربانی۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا۔ الگ الگ جانور ذبح کیے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ قربانی الگ الگ کرنی ہے یا ایک ہی کریں گے؟ پیغام میرا پہنچا دیجیے گا، جہاں تک آپ کی آواز جائے پیغام دے دیجیے گا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ دو حدیث اور لیتا ہوں جی، راویہ ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، مصنف عبد الرزاق سے، دہو وطیبوا بہا انفسکم، آپ نے فرمایا قربانی کیا کرو اور اپنی طہارت حاصل کرو، پاکیزہ ہو جاؤ۔ اور یا ایہا الناس دہو، اے لوگوں قربانی کیا کرو، من کان لہو ساتن، ابن ماجہ کی روایت ہے جی، لسن کیئرفلی، من کان لہو ساتن، ساتن کہتے ہیں وسعت کا ہونا، کیپیسٹی کا ہونا۔ فرمایا جس میرے امتی کی کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، فرمایا من کان لہو ساتن، جس کے پاس وسعت ہے، کشادگی ہے، فرمایا ولم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اس پر پابندی عائد کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے بھی نہ آئے، ہم اس کی نمازیں، میرے پیچھے نماز نہ پڑھے، کہ اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، رزق دیا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا ہماری عبادت گاہوں کے نزدیک نہ آئے، ہماری مساجد میں نہ آیا کرے، ہمارے مسلوں پر نہ آیا کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اگلی حدیث امام ترمذی کی، اور حدیث کا نمبر ہے 1507۔ اقام رسول اللہ بالمدینہ 10 سنین، نبی کریم علیہ السلام مدینہ میں 10 سال آپ نے قیام فرمایا۔ کتنا فرمایا قیام؟ 10 سال فرمایا۔ یضحی کل سنۃ، اور آپ نے ہر سال قربانی کی ہے۔ آپ نے کیا کی؟ اسٹے کتنا تھا مدینہ میں آپ کا؟ 10 سال تھا، اور ہر سال قربانی کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، امام ترمذی کی روایت اور حدیث کا نمبر 1493، من ضحی طیبۃ بہا نفسہ، فرمایا جس کسی نے خوش دلی سے قربانی کی، لأضحیہ کانت لہو حجابا من النار، اس کی قربانی جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان کیا بن جائے گی؟ حجاب بن جائے گی۔ کیا بنے گی جی؟ میں حجاب بن جائے گی۔ دو حدیث اور لے رہا ہوں جی۔ امام مسلم کی روایت ہے، صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جی، جب بھی قربانی کرنی ہوتی تو میں چھری خود تیز کر کے لاتی تھی، چھری خود تیز کر کے لاتی تھی، اور آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد، آپ جانور ذبح فرماتے کہتے ہیں یا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری آل کی طرف سے ہے، ومن امتی محمد، اور یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ امت کے۔ اور پھر اللہم حاضی انی امن لم یدہ من امتی، یا اللہ یہ جانور میں نے جو ذبح کیا ہے، قربانی کی ہے، قیامت تک جتنے لوگ میرے امتی آئیں گے قربانی نہیں کر سکیں گے، یہ ان کی طرف سے بھی ہے۔ یہ میرا پنکھا بند کروا دیجئے گا، یا آپ نے اس کو سوئچ آن کر دیا، اس کو بند کیجئے گا اسے۔ اگلی حدیث لیتے ہیں جی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی آل سے کیا مراد ہے؟ کس سے کیا مراد ہے؟ آل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کل تقی آلی، فرمایا قیامت تک ہر آنے والا میرا امتی جو صالح ہوگا، نیک ہوگا، وہ میری آل میں سے ہوگا۔ یہ امام مسلم کی حدیث میں نے پڑھی، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اپنی آل کی وضاحت بھی فرما دیجئے، فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے میرے امتی صالح ہوں گے وہ میری آل میں سے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ امام ترمذی کی روایت 1493 نمبر ہے، ما عامل بن آدم من عمل یوم النحر، آپ سے پوچھا گیا یوم نحر قربانی والے دن بندے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا احب الی اللہ، جو اللہ کو پسند ہے، من احراق الدم، جانور کو
ذبح کرنا، خون بہانا ہے۔ اور فرمایا کہ ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نہیر فی یوم عید، عید کے دن سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے جی؟ قربانی کرنا۔ اچھا، قربانی کا نعم البدل آلٹرنیٹ صدقہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے صدقہ؟ لوگ کہتے ہیں جی صدقہ دے دیں، قربانی کی جگہ صدقہ کرتے ہیں جی۔ وہ عبادت جو شریعت میں مقرر ہو اور خود بھی مقصود ہو، اسے شارع اسلام کے حکم کے مطابق بجا لائیں گے تو عبادت کہلائے گی، ان کے حکم کے مطابق نہیں بجا لائیں گے تو عبادت نہیں کہلائے گی۔ پھر دوبارہ سنیے، عبادت کیا ہے؟ جو شارع اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکام کے مطابق بجا لائیں گے تو عبادت کہلائے گی، اگر نہیں بجا لاتے تو عبادت نہیں ہے۔ اگر میں روزہ مغرب کے اذان سے قبل غروب آفتاب سے 15 منٹ پہلے کر لوں، یا 4 منٹ پہلے کر لوں، 6 منٹ پہلے کر لوں، روزہ شمار ہو جائے گا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے شارع اسلام کی حکم کے مطابق اس کو نہیں بجا لایا، لہٰذا اب وہ روزہ عبادت نہیں کہلائے گا۔ اب وہ روزہ عبادت اس وقت عبادت کہلاتی ہے کہ جب اسے شارع اسلام کے حکم کے مطابق بجا لایا جائے۔ اگر میں ابھی آپ کو 4 رکعت نماز عصر پڑھا دوں تو ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ شارع اسلام کے حکم کے مطابق نہیں بجا لائی۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دین پورا کا پورا زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے۔ ذرا بھی آپ دائیں بائیں سرکیں گے تو پھر وہ نہ دین رہے گا نہ عبادت رہے گی۔ قربانی آپ 10 ذی الحج کو کریں گے؟ امریکہ سے کال آئی بیٹی کی کہ ہمارا جو یوم نہر ہے وہ بدھ کو ہے، تو میں پھر بدھ کو قربانی کر لوں؟ ہو جائے گی قربانی؟ نہیں ہوگی نا قربانی۔ بس یہی تو بات ہے۔ چلے جی اگلی بات، کچھ تھوڑے مسائل بھی ڈسکس کریں جی۔ ایک ایشو ہے جی، ہمارے جو آج کل بیوپاری حضرات ہیں، وہ جو جانور کا سینگ ہے اسے کوئی ایسا پروسیجر اور پروسیس کرتے ہیں کہ وہ سینگ اگتے ہی نہیں، آگے بڑھتے نہیں۔ انہوں نے پوچھا جی کاروباری حضرات گائے اور بیل کے سینگ کو جڑ تک نہایت چھوٹے سائز کا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، یا تو سینگ نظر نہیں آتے یا انتہائی معمولی سائز کے ہو جاتے ہیں، اس سے جانور کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جائز ہے؟ اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی، حدیث میں لے رہا ہوں، ابو داؤد کی 2803 اس کا نمبر ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جس کا کان اس حد تک اکھاڑا گیا ہو کہ اس کا سوراخ ظاہر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ سوراخ ظاہر ہو جائے، جس کے سینگ جڑ سے اکھاڑ دیے جائیں اور جڑ سے اکھڑنے کے بعد اس کے سر کے اندر جو ہے وہ مغز یا بھیجا نظر آنا شروع ہو جائے کھوپڑی کے اندر، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کی آنکھ کی بینائی نہ رہے اس کی بھی جائز نہیں ہے، اور جو اس قدر دبلا پتلا ہو کہ ریوڑ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اور جو لنگڑا کے چلے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ سینگ کا اگر اس طرح پروسیس کرنے کے بعد اس کو بہت چھوٹا کر دیا جائے کہ نظر ہی نہ آئے، اس کی قربانی جائز ہے۔ آج کل بیوپاری ایسا کرتے ہیں، اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو بہت چھوٹا رکھا جاتا ہے۔ بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ 2 لفظ منفیت اور جمال، ایسا نقص اور عیب جو جانور کی منفیت اور اس کے جمال کو زائل کر دے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جمال آپ سمجھتے ہیں جانور کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، ایک جانور لنگڑا کے چل رہا ہے تو ظاہر نقص تو ہے نا، ایک جانور کے کان ہی غائب ہیں اندر سے سوراخ نظر آ رہے ہیں تو جمال نقص تو ہے نا۔ جہاں اس کا نقص ظاہر ہو جائے وہ قربانی نہیں ہوتی، اور سینگ چھوٹے کرنے سے نہ تو کوئی نقص پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جب جانور کو خصی کیا جاتا ہے تو نہ تو اس کے جمال پر فرق پڑتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس کی منفیت زائل ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ اگلی بات جی، فوت شدہ افراد کے لیے قربانی کرنی چاہیے؟
اپنے والد کی طرف سے اپنی اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں، قربانی جائز ہے؟ پہلے نفلی قربانی ہوگی، پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے، اگر آپ مالدار ہیں پہلے اپنی کریں گے جو واجب ہے، اس کے بعد دوسری کریں گے۔ امام ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 1495، رسالت امام علیہ السلام شیر خدا ہر سال 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے۔ کتنے مینڈھے ذبح کرتے تھے؟ 2۔ آپ سے پوچھا گیا یہ 2 کیوں ذبح کرتے ہیں، ایک کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا احدہما عن النبی علیہ السلام، فرمایا ایک میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں، والآخر عن نفسہ، اور دوسرا میں اپنی جانب سے کرتا ہوں، دوسرا میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ فقیل لہ، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فقالا امرنی بہ یعنی نبی، مجھے نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، فلا ادعہ ابدا، آپ نے حکم دیا تھا کہ علی جب تک زندہ رہو ایک قربانی جب اپنی واجب ہوگی کرو گے تو ایک میری بھی کر دینا۔ ایک تو فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی وہ قربانی نہیں چھوڑی، ساری زندگی قربانی میں نے نہیں چھوڑی، تو آپ ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی اور ایک رسالت امام علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور حدیث دیکھتے ہیں جی، ملا علی قاری لکھتے ہیں جی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہم حاضی انی و امن لم یدہ من امتی، یا اللہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے، جن کے پاس پیسے نہیں اور قربانی نہیں کر سکتے، میری قربانی کو میری پوری امت کے لیے قبول فرما لینا۔ یہ اسپیشلٹی ہے رسول کریم علیہ السلام کی، یہ آپ کا تخصص ہے، آپ اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا تھا۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں وہ رحمۃ للعالمین، آپ رحمۃ للعالمین ہیں، شارک ہو آلہ و امت ہی، آپ نے ساری امت کو بھی شامل فرما لیا، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی آل کو بھی شامل فرما لیا۔ اچھا اگلی حدیث دیکھتے ہیں جی، قربانی کا نصاب کیا ہے جی؟ قربانی کے لیے پیسے سارا سال ہونا نہیں، کتنے دن پیسے آ جائیں تو، یعنی آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ علامہ صاحب اگر 10، 11، 12 ذی الحج کو مغرب تک اگر اتنے پیسے آ جائیں کہ آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکیں تو قربانی آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے، یہ قربانی کا نصاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک قربانی سب کی طرف سے نہیں ہوگی، اور اگر گھر کا جو سربراہ ہے وہ سب کی طرف سے قربانی کر لے تو قربانی نہیں ہوگی۔ چلے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد جاتے ہیں، جانے کے بعد خود ہی جانور خرید کے لے آتے ہیں، یہ بڑے بیٹے کا، یہ درمیان کہتے بابا ہمارا بھی لے آئیے گا، تو کیا وہ قربانی ہو جائے گی؟ اگر آپ میں سے کوئی صاحب جائے، محمود قریشی صاحب اپنا بھی بکرا لے آئیں، اپنے 2 بیٹوں کا بھی لے لیں، اپنی بہو کا بھی لے لیں، پوتے کا بھی لے لیں، سارے صاحب نصاب ہیں، وہ لے آئیں اور قربانی کر لیں تو قربانی ہو جائے گی؟ اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ یہ پہلے ان سے اجازت لیں گے کہ بیٹا میں بکرا لینے جا رہا ہوں، آپ کا بھی لے آؤں؟ اگر اجازت دیں، کیونکہ اس کے لیے نیت عبادت، اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے، روزہ عبادت ہے، اور اگر آپ صبح اٹھ کے نیت نہ کریں اور افطاری پر بیٹھ جائیں میرا روزہ ہو گیا، روزہ ہو جائے گا؟ نیت شرط ہے۔ اگر آپ نے نماز ادا کی، آپ سے پوچھا جائے کون سی نماز پڑھی ہے، تو یار بس جیڑی پڑھ لی جیڑی پڑھی پڑھ چھڑی میں، تو ہو جائے گی نماز؟ آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ ظہر کی نماز یا میں نے جمعہ کی ادا کی ہے۔ عبادت کے لیے نیت جو ہے وہ شرط ہے، تو اگر وہ لے آتے ہیں تو ان سے اجازت لے لیں، سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کر دیں، چاہے تو پیسے لیں چاہے نہ لیں، ان کا اختیار ہے، یہ ان کا اپنی ثواب دید پہ ہے۔ یہ تول کے بھی جانور ملتے ہیں، تول کے جانور ملتے ہیں، تول کے، ٹھیک ہے اگر تول کے مل جائیں تو اچھی بات ہے، اس میں حرج نہیں ہے، جانور لینے میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے تو رسالت امام علیہ السلام کی طرف سے قربانی ضرور کیجیے گا، اگر کشادگی ہو تو، اگر کیا ہو کشادگی ہو تو قربانی ضرور کیجیے گا۔ میں نے لاسٹ جمعہ کو آپ کو کہا تھا کہ، بلکہ ابھی میں محمود قریشی صاحب سے بات کر رہا تھا، ان کے صاحبزادے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور ہم دونوں بھائی اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ جی ان کی قربانی کرنی ہے پاکستان کے اندر۔ انگلینڈ میں انہوں نے فرمایا کہ یوم نہر جو ہے وہ بدھ کو شروع ہو جائے گا، تو آپ بتائیے کہ عمران ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانور کو بدھ کو ذبح کروں یا جمعرات کو؟ لیکن ان کی بدھ کو عید ہے،
ان کی بدھ کو عید ہے، انگلینڈ کے اندر یو کے میں بدھ کو عید ہے۔ اب ان کا پریکٹیکلی میں نے کہا نا چیز آ گئی، اب ان کے جانور کو کب ذبح کیا جائے؟ جمعرات کو۔ تو کیا جمعرات کو اگر میں ذبح کروں ان کے جانور کو تو کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ جو کہ وہ بطور وکیل کام کر رہے ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں، ایجنسی کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی طرف سے، تو ہو جائے گی قربانی؟ ٹھیک۔ اور اگر میں ہماری یہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن ہو گئے ہمارے، ان کے کیا ہے؟ بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ہفتہ ہماری عید کا دن ہوگا؟ ہفتہ ہمارے ایام نہر میں ہے، اور اگر میں ان کا جانور ہفتے کو ذبح کر دوں تو نہیں ہوگا۔ تو گویا آپ نے مجھے یہ پیغام دیا کہ مولانا مذبوح عنہ کہاں ہے ڈزنٹ میٹر، یہ آپ نے نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے جگہ کا اعتبار کرنا ہے۔ جس جگہ پر آپ موجود ہیں، جانور موجود ہے، اور جس جگہ پر وہ موجود ہیں، ان دونوں کے اندر تطبیق جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کے بھی ایام نہر ہوں اور ہمارے بھی ایام نہر ہوں۔ میرا خیال ہے کوئی اسی وغیرہ بند تو نہیں ہو گئے، چل رہے ہیں؟ چلے، آج جلدی بات ختم کر دوں گا۔ یہ آسٹریلوی گائے کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اب اس پر میں بحث نہیں کرتا۔ یہ آسٹریلوی گائے پر ایک الزام ہے جی، اس کا مادہ تولید جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام مادہ تولید سے جو ہے وہ اس کی گروتھ اور افزائش نسل ہوتی ہے۔ اب یہ ایک لمبی فقہی بحث ہے۔ آپ یہ بتائیے، اگر بھیڑیا اور بکری کا ملاپ ہو اور جو جانور وجود میں آئے، جانور ہمیشہ ماں کے تابع ہوتا ہے، بڑی لمبی فقہی بحث ہے۔ کہنا مولانا کلاس پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی پڑھانا شروع کر دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو جانور پیدا ہوگا اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب یہ لمبی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ کوشش کرتے ہیں 2 بجے جماعت کر لیں۔ یہ ایک سوال تھا جی آپ سے، Is it necessary upon whoever has arranged a qurbani to fast on the day of Eid al-Adha? Is it necessary to observe the fast on the day of Eid al-Adha? عید الاضحیٰ کے دن آپ نے قربانی کرنی ہے اور روزہ رکھ لیں روزہ؟ یہ تو ہمارے بڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں، خود کے میں نے سنا اپنے کانوں سے قصابوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ میں روزہ کھول لیں، تیرے نا ٹائم سی 10 بجے تو 2 بجے آ بڑے ہیں، میں روزہ کھولنا سی۔ تو یہ ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ And when the qurbani has been performed, one must open the fast. اور جو ہی قربانی کا جانور ہو جائے، کلیجی آ جائے، then you are ready to open your fast. لیاؤ 3:30 بجے کلیجی پک گئی، لیاؤ میں روزہ کھول لوں۔ What a nonsense and stupidity. پتہ نہیں روزہ کس چیز کا روزہ ہے۔ It is forbidden to observe the fast on the day of Eid al-Adha and Eid al-Fitr. عید الاضحیٰ کے دن یا فطر میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ منع۔ اینڈ 3 more days، آپ کے عید الاضحیٰ کے جو اگلے 3 دن ہے، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو آبزرو دا فاسٹ، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزے کے لیے قرآن میں کوئی کنڈیشن ہے؟ آپ تو روزہ کھول لیتے ہیں، کبھی 4:30 کھول لیتے ہیں، کبھی عید والے دن 2:30 بجے کھول لیتے ہیں، کوئی 10 بجے کھول رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی کا روزہ ہے، کمال ہے۔ سورہ بقرہ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ اور پیو حتیٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اللہ فرماتے ہیں جب تک سفید دھاری، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے تب تک تم کھاتے پیتے رہو۔ فرمایا من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، اور پھر آپ نے روزے کو رات تک پورا کرنا ہے۔ اچھا ایک کام آپ نے کرنا ہے، ابھی یہ عید گزر جائے نا تو مجھے یاد کروانا کہ مولانا آپ نے بات کرنی ہے۔ اتنی بحث میرے ساتھ سعودی عرب سے لوگوں نے کی، گروپ بیٹھا تھا، وہ کہتے ہیں جی اللہ فرماتا ہے ثم أتموا الصيام إلى الليل، کہ روزہ رات تک آپ نے پورا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مغرب کی اذان آتی ہے تو کون سی رات ہو جاتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے رات تک پورا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو خود پڑھا اور خود سمجھا، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اس وقت تک روزہ نہیں کھولتے جب تک آسمان پر ظلمت نہیں چھا جاتی۔ یہ ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، کانفرنس کال تھی، کہتے شیخ صاحب ہم روزہ نہیں کھولتے
جو کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، فرمایا اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کرو، تو ہم نہیں کھولتے اذان مغرب پر، ہم 20-25 منٹ بعد کھولتے ہیں جب آسمان پر تاریکی چھا جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات تک روزہ پورا کرو، تو گویا یہ سارے مسلمان غلط کام کر رہے ہیں۔ اور میں کہ تمہیں قرآن سمجھ آ گیا ہے گھر بیٹھے بیٹھے، ہماری داڑھیاں سفید ہو گئیں اور گھٹنے ہمارے نشان زدہ ہو گئے، صفوں پر ہم نے رگڑ رگڑ کے پوری زندگی دین پڑھا، نہ عقل آئی حرمین والوں کو کہ اذان کے ساتھ روزہ نہیں کھولنا، نہ عقل آئی پوری اسلامی دنیا کو عقل آئی، تمہیں عقل آ گئی کہ روزہ میں نے رات کو 20-25 منٹ بعد کھولنا ہے مغرب کے بعد۔ تو میں نے اسے کہا کہ دین جو ہے وہ شرع اسلام کی ہدایت پر عمل کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ پھر میں نے انہیں دلائل اور مثالیں دی۔ تو یہ روزہ کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ دوندا کیا ہوتا ہے؟ دوندا کوئی دوندا کسے کہتے ہیں؟ سامنے دو دانت ٹوٹے ہوں، اور اگر جانور آپ نے خود گھر پالا دانت نہیں ٹوٹے تو کیا سال کا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ گائے 2 سال کی ہوگی، بکرا سال کا ہو گیا۔ ابھی وہ مجھے فیاض صاحب بتا رہے تھے، میں نے کہا فیاض صاحب قربانی کرنا ہے اپنے؟ کہتے علامہ صاحب میں تو اللہ نے اعزاز بخشا ہے، میں تو اپنے جانور گھر میں پالتا ہوں، پورا سال ان کی خدمت کرتا ہوں اور پھر قربان کرتا ہوں۔ فیاض صاحب کے جانوروں کے اگلے 2 دانت نہیں ٹوٹے، وہ دوندے نہیں ہوئے، تو قربانی ہو جائے گی ان کی؟ کیا خیال ہے؟ ہو جائے گی؟ کیوں؟ یہ گھر میں جو آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے آپ دانت گنتے ہیں یا اس کی عمر گنتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سال ہی دیکھے جاتے ہیں نا، ڈیوریشن دیکھی جاتی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ گھر میں اگر آپ کا جانور ہے، اور بیوپاری کی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی اپنا بہت ہی اچھا آپ کا جاننے والا بیوپاری ہے تو اس کی بات کا اعتبار کر لیں، وگرنہ اس کا اعتبار نہ کریں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ مسلمان عورت، اگر یہ عورت قربانی کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، عورت ذبح کر سکتی ہے، اور if she is in condition of periods then she is allowed to slaughter, to sacrifice the sacrificial animal. Is she allowed? عورت قربانی کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی؟ اور اس پر ترا یہ کہ ایام معمولہ میں ہے اور پھر وہ جانور ذبح کر دے تو کیا کرنا ہے؟ یہودی پتہ کیا کرتے ہیں؟ عورت جب ان دنوں میں اس کے ایام معمولہ شروع ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، اس کو قریب نہیں آنے دیتے، پلیٹ یا کھانا ڈال کے چھڑی سے آگے دھکیل دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ہمارے سر میں ہلکا سا درد ہے، آپ تھوڑا تیل تو لگا دیجئے، تو آپ چپ کر کے کھڑے نہیں۔ فرمایا ہم نے آپ سے کہا کہ سر میں تیل تو لگا دے، پھر خاموش ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے آپ سے کچھ کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں لگا سکتی؟ کیوں؟ کہتی میں ایام معمولہ سے گزر رہی۔ فرمایا کیا یہ پیریڈز آپ کے ہاتھوں میں آ گئے؟ فرمایا آئیے تشریف لائیے۔ کھانا بھی تناول فرماتے تھے۔ قربانی ہو جاتی ہے عورت کے ہاتھ کی۔ ابو موسیٰ اشعری کی صاحبزادیاں خود قربانی کیا کرتی تھیں، خود قربانی دیہات کی عورتیں بھی کرتی ہیں، بلکہ میں نے اس حدیث کو بھی دیکھا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے صحابی تھے اور وہ خاتون بکریاں چرا رہی تھی اور ایک بکری کی حالت خراب ہوئی، انہوں نے نوکدار پتھر پکڑا اور بکری کو ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت جو تھا وہ پھر مالک کو اپنے دے دیا۔ تو انہوں نے پھر نبی کریمہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہماری بکریاں چرانے والی نے اس کو ذبح کیا ہے، تو فرمایا خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، یہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ عورت قربانی کر سکتی ہے نا؟ اب آپ نے کبھی نہیں کہنا نہیں کر سکتی، اور ایون دیٹ کہ اگر ایسے ایام میں ہوگی تو بھی قربانی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اچھا یہ کتنے بندے شامل ہو سکتے ہیں جی قربانی کے اندر، گائے کے اندر؟ میں کوئی 5 منٹ بعد چپ کر جاؤں گا کیونکہ حالت بڑی عجیب سی ہے گرمی کی وجہ سے۔ کتنے بندے شامل ہو سکتے ہیں؟ 7؟ اور منیمم میکسیمم آپ نے بتایا مجھے؟ آپ نے بھی بتایا کہ علامہ صاحب میکسیمم 7 شامل ہوتے ہیں۔ کتنے شامل ہوتے ہیں جی؟ میکسیمم 7 شامل ہو جاتے ہیں، اور منیمم کتنے ہوں گے؟
ایک بندہ اکیلا بھی کر سکتا ہے، تو اگر تین آ جائیں پھر کیا کریں؟ تین بندے، میں آپ اور آپ تینوں مل جاتے ہیں، ایک گائے لے آتے ہیں، تو کیا کریے؟ کر لیں قربانی ایک گائے کی، تین بندے کر لیں؟ تو ساتھ کتنے گئے پھر؟ وہ چار کہاں گئے؟ It is the maximum range. Seven is the maximum range. And minimum one can sacrifice the animal. رسول کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ام المومنین صدیقہ کائنات کی طرف سے ایک پوری گائے ذبح ان اکیلی کی طرف سے کی تھی. تو ایک بندہ پوری گائے بھی ذبح کر سکتا ہے، دو ہوں گے تو 50-50 ہو جائے گا، تین ہوں گے تو تین پارٹس میں تقسیم ہو جائے گا. مجھ سے بڑی بحث کی پچھلے سال کسی نے، ایک ہی بات بیٹھے، نہیں علامہ صاحب پھر ساتھ. تو میں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں، جتنے شامل ہو جائیں، نٹ مور دین 7، لیکن ایک سے لے کے 7 کے اندر رہے تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ مانتے نہیں تھے. جی آپ نے جانور خریدا ہے جی، بے عیب تھا اور بعد میں عیب دار ہو گیا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ دو کنڈیشنز ہیں. آپ اس کو ذبح کرنے لگے ہیں، آپ نے اسے مقام میں ذبح، جہاں سلاٹر ہاؤس ہے آپ کا، جو جگہ آپ نے منتخب کی ہے، اگر تڑپا گرا اور عیب پیدا ہو گیا، دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ، وہ عیب شمار نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے اگر جانور میں عیب پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ دوسرا خریدیں گے، اور خرید کے جو ہے اس کو، اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ کیا ہیں، آپ اور خریدیں گے. لیکن ایسا بندہ جو مالدار نہیں تھا، قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خریدا اور عیب دار ہو گیا، وہ اسی کو قربان کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس پر قربانی پہلے بھی واجب نہیں تھی، اس کی پہلے بھی نفلی تھی، اب بھی نفلی قربانی ہو گئی. ٹھیک ہو کیا جی؟ تڑپ، جانور تڑپتا ہے، گرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، نہیں اس کنڈیشن میں آپ اس کی قربانی کریں گے. اگر سلاٹرڈ ہاؤس میں اینیمل جانور چلا گیا ہے، چلیں جی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جانور جو ہے بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کوئی نیزہ یا کوئی چیز پھینکیں گے، چاقو یا چھری پھینکیں گے، دور سے پھینک دیں گے جو اس کو لگ جائے، اس کے بعد اسے ذبح کر لیجیے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، سم ٹائم تو بے ہوش بھی کرتے ہیں، انکانشیس کر کے جانور کرتے ہیں، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے. اس میں پتہ نہیں بس اوقات جانور کے مرنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. یہ عقیقہ، اچھا یہ حقیقہ ہے یا عقیقہ ہے؟ وہ مجھے سوال آتے ہیں تو اس میں حقیقہ لکھا ہوتا ہے، ہاں سے لکھا ہوتا ہے. عقیقہ ہے، اس کا حقیقہ لکھ دیا جاتا ہے، عقیقہ ہوتا ہے. یہ قربانی کے جانور میں حصہ ڈال لیں. میں نے ایک گائے خریدی ہے اور 3 حصے میرے ہیں، اور ایک صاحب آئے کہتے ہیں میرے 4 بچے ہیں، ان کا میں نے عقیقہ کرنا ہے، وہ 4 حصے شامل کر لوں؟ کر لوں؟ کروں؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ قربانی کے جانور میں عقیقے کا، کیا عقیقے کا حصہ جو ہے وہ آپ اس میں شامل، حقیقے کا نہیں عقیقے کا کر سکتے ہیں، یہ حصہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی. اور اگر آپ کے کسی مرنے والے نے، والد نے، یہ کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ نے قربانی میری جب تک زندہ رہو، میں نے بہت مال چھوڑا ہے، بہت میں نے مال چھوڑا ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، تو کیا کریں گے؟ وصیت ہے نا ان کی، عمل کریں گے؟ گوشت کا کیا کریں گے؟ گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے، اگر وصیت ہے تو گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چل نہیں، آپ دیکھیں میں نے یہ بات کہی کہ آپ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد صاحب نصاب ہے تو پھر آپ قربانی کریں، ان سے پیسے لیں. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، بیگم کے پاس 18 تولے سونا ہے، 20 تولے سونا ہے، پر کیش ان ہینڈ نہیں ہے، کیش ان ہینڈ ان کے پاس نہیں ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں علامہ صاحب اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا حل تو یہی ہے کہ یا تو کوئی سونا تھوڑا سا بیچ دے، اور قربانی تو واجب ہے نا اس پر، یا پھر ایسا کریں آپ اس کو ہیبہ کر دیں، گفٹ کر دیں پیسے،
اسے پوچھ لیں کہ بیگم کہے تو میں آپ کا بکرا لے آؤں. اگر آپ ان سے پوچھ کے اپنے پیسوں سے ان کا بکرا لے آتے ہیں، ان کے پاس کیش ان ہینڈ نہیں، تو کم از کم 3 مہینے آپ کے اچھے گزر جائیں گے، گھر کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی. یہ فائدہ اس کے اثرات آپ کو 3 مہینے تک گھر میں نظر آئیں گے. چوتھے مہینے پھر دوبارہ روٹین پر آپ لوگ آ جائیں گے. تو اس میں کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں. یس. جی. نہیں، وہ جو شرعی ذبح کرنے کا طریقہ ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں، 3 کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. 4 رگیں ہوتی ہیں، 3 کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. ایسا لکھا ہے جی ہمارے حاجی منصف صاحب اور جناب ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے شیخ اخلاق صاحب نے کہ صف بندی کے لیے مناسب اعلان کریں کہ جب سنت نماز کی ادائیگی اور اذان کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اور میری طرف سے اعلان بھی کیا جاتا ہے، مہربانی فرما کر فرض نماز والی صف بندی کر لیا کرے. بات سمجھ میں آئی؟ تو فرما رہے ہیں کہ جب سنتیں ادا کرنی ہیں تو آپ نے صف بندی ویسے کرنا ہے جیسے آپ فرض نماز کے لیے کرتے ہیں. اس سے سپیس لے کر آتی ہے. اور جو لوگ بعد میں آ کے صفوں میں آگے آتے ہیں، مہربانی فرما کر ان کو بھی آداب مسجد بتائیں. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ حدیث کو 38-39 سال سے پڑھا رہا ہوں، امام بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن اچھا غسل کیا، کیا کیا؟ اچھی طہارت حاصل کی. کون سی طہارت؟ اچھی طہارت کون سی ہوتی ہے؟ اچھی طہارت کون سی ہے؟ طہارت یہ اچھی سے ورڈ ہے حدیث کے اندر، سے بہترین طہارت حاصل کی. اس سے مراد ہے انڈر شیو کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں داڑھی کی تراش ٹھیک کرنا، اچھی طہارت کی. پھر اس نے خوشبو لگائی، پھر خوشبو لگا کے پھر وہ گھر سے نکلا اور مسجد پہنچا، اور پھر اس نے کسی کی گردن کو نہ پھلانگ کے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا. فرمایا میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کس ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا گردنیں پھلانگ کے آگے نہیں جانا. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے صغیرہ گناہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا، اور آنے والے جمعہ تک جو صغیرہ گناہ ہوں گے وہ بھی معاف فرما دے گا. گردنیں نہ پھلانگا کریں. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اور گردنیں پھلانگنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو یہ 100 سال انتظار کرتے رہے اور کبھی نمازی کے نہ آگے سے گزرے نہ ان کی گردن کو پھلانگے. اور اگر آنا ہی ہے کہ بہت مجبوری ہے، میں پیچھے سے آ جاتا ہوں، مجھے آگے آنا ہے، تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آہستہ آہستہ آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھوں گا، انتظار کروں گا. جب آپ مجھے سپیس دیں گے تو میں مرحلہ وار قدم بڑھاتا آگے آ جاؤں گا، اگر نہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ہوگی. کتنے بجے ہوگی جی؟ 7 بجے نماز ہوگی. 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہی ہے. میری زندگی اور صحت کے لیے دعا کیجیے گا تاکہ دوبارہ ہماری ملاقات جو ہے عید الاضحیٰ پہ ہو جائے. کوئی سوال ہو تو عید پہ کر لیجیے گا. سنتے عطا فرما دیجیے.